الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں شب قدر کے متعلق کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شب قدر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو رمضان المبارک مہینے میں جو ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور بہتر ہے، جس کی فضیلت یعنی 1000 مہینوں سے افضل اور برکت والی رات ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں عبادت کر لے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ پہلے امتوں میں کچھ لوگ جو 1000 سال عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 سال یا 60 سال یا 80 سال دیا، ہم ان کی عبادت ان کی عمر کے برابر عبادت کس طرح کر سکتے ہیں؟ اگر قیامت کے دن وہ آئیں گے تو ان کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت ہوگی، ہمارے نام اعمال میں 50 سال کی عبادت ہوگی، لیکن ہم ان کے مقابلے میں کس طرح اتر سکیں گے؟ تو اتنے میں حضرت جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی امت میں اور آپ کے جو طبقے میں، آپ کے گروہ میں اور آپ کی امت میں رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور 1000 مہینوں سے بہتر، اگر اس میں کوئی شخص عبادت کر لے تو پہلے امتوں میں جو حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ اور حضرت یوشع رحمت اللہ علیہ اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور آدمی رضی اللہ عنہ، ان کے برابر یعنی 1000 سال یا 80 سال جو انہوں نے عبادت کی اور لوگوں کو سہایتا کیا اور لوگوں میں یعنی جہاد کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے ان تمام لوگوں کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور ولی اور یہ 80 برس عبادت کر کے اللہ کے خاص بندے بن گئے، تو ہمیں بھی کچھ بتا دیجئے تاکہ ہم بھی ان کی عمر کے برابر، تاکہ ہم بھی ان کے عبادت کے درجے کے برابر پہنچ سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر رمضان المبارک میں 5 راتیں ایسی ہیں، اگر اس میں کوئی شخص جاگ کر عبادت کر لیتا ہے تو یہ جو 4 آدمی جو گزرے ہیں انہوں نے 80 سال یا 40,000 سال عبادت کی، ان کی عبادت کے برابر ہو جائے گا۔ انہوں نے یعنی شب قدر کی جو فضیلت بتائی کہ ہمیں کس طرح معلوم چلے گا کہ آج شب قدر ہے، آج ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کس طرح اس کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ رات ایسی ہوگی جس میں سمندر کا پانی کچھ وقت کے لیے میٹھا ہو جائے گا، ایسا نہیں 24 گھنٹے تک کے لیے میٹھا ہوگا، بلکہ کچھ وقت کے لیے وہ کسی کو معلوم نہیں۔ اسی طرح جس رات شب قدر ہوگی اس رات کا موسم ٹھنڈا اور سبز ٹھنڈا ہوگا، اور جو اگلا دن کا سورج نکلنے والا ہوگا وہ تیز دھوپ والا نہیں ہوگا، بلکہ موسم درمیانہ ہوگا اور بالکل اچھی ہوا چلتی رہے گی، موسم میں کوئی گرمی اور سخت دھوپ نہیں ہوگی، بلکہ موسم نرم سا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامتیں بتائی جس کو دیکھ کر یعنی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ 5 راتوں میں عبادت کرے تاکہ ہمیں کوئی ایک رات مل جائے۔ ہم اور آپ جو ایک رات کو جاگتے ہیں، جاگنے کے بعد ہمیں اور آپ کو تو یہ پتا نہیں کہ یہی رات ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی گیا تھا، لیکن کسی جھگڑے کی وجہ سے وہ رات
صحابہ سے چھپا لیا گیا. چھپانے کے بعد کہا کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ یہ 5 راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا چاہیے, اور شب قدر کو جب ہم ڈھونڈیں گے اور تلاش کریں گے تو ہماری عبادتوں میں جو مزہ آئے گا, ہم کوشش اور دل کی محنت سے اور دل کی لگن سے ہم اس رات کو ڈھونڈیں گے. اگر ہمیں وہ رات اگر بتا دیا جاتا, اگر ہمیں وہ رات کو معلوم کسی کے ذریعے بتا دیا جاتا تو ہم پورے سال سو جاتے اور اسی رات کو جا کر اللہ کی عبادت کرتے اور بقیہ رات کو ہم چھوڑ دیتے اور بقیہ رات کو ہم سو جاتے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خرابے کی وجہ سے اپنی امت میں یہ فتنہ جو برپا ہوگا اور فتنہ آنے والا تھا, اس لیے اس رات کو چھپا لیا گیا, اس رات کو پوشیدہ رکھا تاکہ میری امت لگاتار مسلسل سے اور برابری کے ساتھ عبادت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہے. کیونکہ اگر ایک رات جاگ کر عبادت کر لی تو دوسری راتوں کو نماز کو بھی چھوڑ دیں گے, روزے کو بھی بھول جائیں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کی عبادت یعنی اس رات کی جو فضیلت ہے, فضیلت تو ویسے ہی باقی ہے, لیکن یہ رات کو معلوم کرنا کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر ہے یا 21 رات کو ہی شب قدر ہے یا 29 رات کو ہی شب قدر ہے, یہ معلوم اگر انسان کو ہو جاتا تو لوگ ایک رات کو آتے یا ایک دن کو آتے, عبادت کر کے چلے جاتے اور پورے سال مسجدوں کو نہیں آتے, بلکہ پورے سال جب ختم ہوتا پھر اگلے سال شب قدر ہوتی پھر آتے پھر عبادت کر کے چلے جاتے. اس میں لوگوں میں جو فتنہ فساد جو آنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی اس کو اٹھا لیا اور ہمیں اور آپ کو اس سے پوشیدہ رکھا, اس سے چھپائے رکھا تاکہ ہم لگاتار مسلسل عبادت کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں. کیونکہ اس رات میں تمام فرشتے آسمان سے جب اترتے ہیں, قرآن کریم کی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, کہ تمام فرشتے جوک در جوک یعنی پورے زمین میں پھیل جاتے ہیں. پھیلنے کے بعد آسمان سے پہلے اترتے ہیں, اترنے کے بعد پورے زمین میں پھیل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں مجلسوں میں اور مسجدوں میں کہ اللہ کی عبادت کہاں کہاں ہو رہی ہے اور سب آپس میں بات کر لیتے ہیں. پھر صبح ہوتی ہے, فرشتے اس وقت آسمان پر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ تمام کے تمام یعنی رات پوری کی پوری آپ کے بندے عبادت میں گزار دیے اور آپ کی مسلسل بندگی کر رہے تھے اور آپ کی فرما برداری کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی اور تم قیامت کے دن گواہ رہنا کہ یہ لوگ جنہوں نے اس رات عبادت کی اور تم اس بات کے گواہی دینا کہ انہوں نے رات میں عبادت کی اور مجھ سے بندگی مانگا, مجھ سے اپنی مغفرت کو طلب کیا. میں نے تمام لوگوں کی مغفرت کر دی اور تمام لوگوں کو جنہوں نے رزق میں برکت کے لیے دعا مانگی, جنہوں نے اولاد کے لیے دعا مانگی, جنہوں نے خیر و عافیت کے لیے دعا مانگی, سب دعا میں نے قبول کر لی.